بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 25 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے۔ اس صورت میں توحید، قیامت اور رسالت کا تذکرہ ہے اور دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ دعا، مایوسی، تکبر۔ انسان بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، مصیبت میں مایوس ہو جاتا ہے، نعمت ملے تو تکبر کرتا ہے۔ سورہ شورا، یہ صورت مکی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر توحید، رسالت، اسلام کی حقانیت، آخرت کی کامیابی، دنیا پرستی کے برے نتائج، کفر و شرک کے انجام اور اہل ایمان کی چند صفات کا تذکرہ ہے۔ قرآن ڈرانے کے لیے اتارا ہے ہم نے تاکہ لوگ قیامت سے ڈریں۔ دین قائم کرو اور اختلاف نہ کرو، اسی بات کا نوح و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو حکم دیا گیا تھا، اور آپ کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھیتی دنیا و آخرت کی۔ آخرت کے طلبگار کو ہم زیادہ دیتے ہیں، دنیا کے چاہنے والے کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، گناہوں کو بخشتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور فضل سے نوازتا ہے۔ مصیبت تمہارے کاموں کے نتیجے میں ہوتی ہے، ورنہ اللہ تو بہت ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ۔ اس کے 3 اشارے ہیں: دعا، مایوسی، تکبر، قرآن ڈرانے کے لیے، کھیتی دنیا و آخرت کی۔ دوسرا پاؤ، 9 صفات کا بدلہ۔ 9 صفات والوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اور وہ ہیں ایمان، توکل، بڑے گناہوں، بے حیائی کی باتوں سے پرہیز، غصے کے باوجود عفو درگزر، رب کی اطاعت، نماز کی پابندی، اہم کاموں میں مشورہ، اللہ کی راہ میں خرچ اور زیادتی کی صورت میں برابر کا بدلہ لینا۔ ظالمین و خاسرین عذاب میں ہوں گے، لوٹنا چاہیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں بنیادی طور پر توحید و رسالت و آخرت کا تذکرہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا ذکر اور کفار مشرکین کے اعتراضات و شبہات کی تردید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام و فرعون اور ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی 4 صفات مبین یعنی واضح ہے، عربی میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو، علی یعنی بلند مرتبہ ہے، اور حکیم یعنی حکمت و دانائی سے پر ہے۔ سفر کی دعا۔ اللہ نے کشتیوں اور جانوروں کی شکل میں انسان کو مختلف سواریاں دیں تاکہ وہ نعمتوں کا شکر کرے اور کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ابراہیم علیہ السلام کی براءت۔ ابراہیم نے شرک سے برات و بیزاری کا اعلان کیا، توحید کا پیغام اپنی نسلوں میں جاری رکھا۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: 9 صفات کا بدلہ، قرآن کی 4 صفات اور ابراہیم کی براءت۔ تیسرا پاؤ، غافل کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، وہ شیاطین انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سب عذاب میں ایک ساتھ ہوں گے۔ فرعون کے دعوے تھے کہ مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے، میں موسیٰ سے بہتر ہوں علیہ السلام۔ مومنین کا استقبال ہوگا، جنت میں من پسند چیزیں دی جائیں گی، اور مجرمین کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، وہ جہنم کے داروغے سے فریاد کریں گے۔ اللہ ہی الہ ہے آسمان و زمین میں، وہی حکمت و علم والا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ دخان شروع ہو رہی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں قرآن مجید کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا ذکر ہے، توحید و رسالت و آخرت کا بیان ہے، قیامت کی منظر کشی اور فرعون و بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے۔ قوم فرعون کی آزمائش کی ہم نے جب موسیٰ نے ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ تو یہ ہے تیسرا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: غافل کا ساتھی، فرعون کے دعوے، اللہ ہی الہ۔ چوتھا پاؤ، موت بس یہی۔ مشرکین کہتے تھے کہ موت بس یہی ہے، دوبارہ زندگی کوئی حقیقت نہیں، اگر سچ ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں بھی توحید، رسالت، نبوت، آخرت کے مضامین کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں واضح کیا گیا۔ مشرکین کے غلط عقیدے کا جواب دیا گیا ہے۔ کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے عقل والے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد یہ مشرکین اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مختلف عذاب، جھوٹ گھڑنے والوں، مذاق اڑانے والوں، انکار کرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ اپنی خواہش کو معبود بنانے والے کو اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بعض مشرکین نے کہا دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، زمانہ ہی سب کچھ ہے۔ کافروں سے خطاب ہوگا آخرت میں کہ تم نے میری آیات کے سامنے تکبر کیا، قیامت کو بھی تم نے جھٹلایا۔ ان کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے اور عذاب انہیں ہر جانب سے گھیر لے گا۔ تو یہ ہے چوتھا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: موت بس یہی، مختلف عذاب، کافروں سے خطاب۔ بس اتنا ہی۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔